سلام پاکستان، میں ہوں افتخار فردوس اور آپ دیکھ رہے ہیں بارڈر ٹاکس۔ ناظرین، آج پشاور کے اندر ایک سوسائڈ اٹیک ہوا جس کے اندر جو ہے خودکش حملہ آور نے پہلے گیٹ کے اوپر جو فرنٹیئر کنسٹیبلری کا ہیڈ کوارٹر ہے اس پر اپنے آپ کو اڑا دیا، اور پھر اٹیکرز نے اندر جانے کی جو ہے وہ کوشش کی ہیڈ کوارٹر میں، لیکن سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائی کے نتیجے میں جو تینوں اٹیکرز تھے وہ جو ہے وہ ہلاک ہو گئے، اور بہت بڑا سانحہ جو تھا اس کو جو ہے ایورٹ کر دیا گیا، کیونکہ یہاں پر تقریباً کوئی 450 کے قریب ایف سی آفیشلز تھے اور سینئر آفیشلز بھی تھے جو اس ٹائم پر پریڈ کرنے والے تھے۔ لیکن یہ حملہ جو ہے یہ کوئی آئسولیٹڈ انسیڈنٹ نہیں ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت آئی ہے، جو ٹیررزم کا گراف ہے پاکستان کے اندر وہ خصوصی جو ہے وہ بڑھ گیا ہے، اور اس کے اندر صرف پاکستان کو کنسرنز جو ہے وہ نہیں ہیں، بلکہ جو ریجنل ممالک ہیں ان کو بھی کنسرنز ہیں۔ لیکن پاکستان چونکہ امیڈیٹ ہے اور سب سے بڑا بارڈر پاکستان کا افغانستان کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر اثرات جو ہے وہ سب سے زیادہ ہیں۔ اور ہم نے دیکھا کہ ان حالیہ دنوں کے اندر جو کشیدگی ہوئی پاکستان اور افغانستان کے درمیان میں، جو بغیر کسی حل کے جو ہے وہ بات چیت بھی جو ہے وہ ختم ہو گئی، اس کے بعد بھی اٹیکس کا سلسلہ جو ہے وہ نہیں تھم رہا، اور جو کنسسٹنٹلی ہم افغانستان سے جو ان کی پالیسی ہے وہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ استعمال ہوتے ہوئے جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، بلکہ اب تو انہوں نے آفیشلی یہ کہہ بھی دیا ہے کہ وہ پاکستان پر کسی قسم کا انحصار کرنا نہیں چاہتے، چاہے وہ ٹریڈ ہو چاہے وہ کسی اور قسم کے تعلقات ہوں۔ تو ان ساری باتوں کو اینالائز کرنے کے لیے آج ہم نے مدعو کیا ہے، ہمارے ساتھ سینئر صحافی حسن خان صاحب جو ہے موجود ہیں۔ بہت شکریہ حسن صاحب ٹائم دینے کا، آپ کے ویلاگز اور سارے اکاؤنٹس تو ہم دیکھتے رہتے ہیں اور آپ کی باتوں سے مستفید بھی ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن حسن صاحب، یہ جو سچویشن اب بنی ہے کہ اتنے راؤنڈ آف ٹاکس بھی جو ہے اس میں بات چیت جو ہے وہ نہیں بنی، اور لگتا بھی نہیں ہے کہ افغانستان کی طرف سے جو بیانات آ رہے ہیں اور جو پریکٹیکل اس کے ایک رد عمل بھی آ رہا ہے اس میں کوئی وے فارورڈ نظر نہیں آتا، لیکن جو اٹیکس ہیں وہ بھی رکنے کا نام جو ہے وہ نہیں لیتے۔ تو آپ کے ایکسپیرینس میں، کیونکہ آپ یہ خطے کو کافی عرصے سے جو ہے وہ دیکھتے آ رہے ہیں اور کافی حکومتیں آپ نے افغانستان کے اندر بھی دیکھی، یہ معاملات آخر میں جا رہے کس طرف ہیں؟ شکریہ فردوس بھائی۔ فردوس بھائی، میرے خیال میں اس وقت پاکستان کو ایک ڈیسیژن لینا پڑے گا کہ اپنے بارڈر جو ہے نا اس کو سیکیور کرنا پڑے گا، کیونکہ ہسٹوریکلی میں اکثر کہتا ہوں کہ پاکستان اور افغانستان کا بارڈر جو ہے نا یہ بارڈر نہیں رہا ہے، یہ ہائی وے رہا ہے۔ اگر ایک بارڈر پہ روزانہ 20 سے لے کر 30,000 لوگ یا اس سے زیادہ کی ٹریفک ہوتی ہے، تو اتنی میرے خیال میں کسی بھی ہائی وے کو بھی اگر آپ دیکھیں تو اتنی ہی ہوتی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ 2016 آنورڈ پہلی دفعہ بارڈر پہ ہم نے ویزا ریجیم جو ہے اس کو اسٹیبلش کیا، دیٹ واز اے گڈ سائن۔ لیکن اس وقت افغانستان سے کسی بھی قسم کی توقع رکھنا، اسپیشلی جو کرنٹ ریجیم ہے کیونکہ ایک تو یہ ریجیم بھی پاکستان کے مطلب یہ ہے کہ خلاف ہے، اور اس سے پہلا والا جو تھا جس کو ہم ریپبلک یا ڈیموکریٹک ریجیم کہتے ہیں وہ تو پہلے سے تھے۔ تو اس وقت ایک کمبائن اٹیک ہو رہا ہے پاکستان پہ، اور وہ ہر سائڈ سے، اگر آپ ان کی جو پروپیگنڈا دیکھیں، اس کے سوشل میڈیا پہ دیکھیں، تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ نقصان سارا بس پاکستان جو ہے نا ڈوب رہا ہے۔ انہوں نے ذہن بنا دیا ہے کہ پاکستان ٹارگٹ ہے، پاکستان ٹارگٹ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان جتنی توجہ ہم ایکسٹرنل پہ دے رہے ہیں، یہ جو مسئلہ ہے اسپیشلی خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں، اس کا جو انٹرنل ڈائمینشن ہے اس کے اگر ہم 3 ایریاز کو کور کریں تو میرے خیال میں ہمیں ان کی اتنی ضرورت پھر نہیں پڑے گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بارڈر مینجمنٹ پہ میرے شروع ہی سے یہ میرا ایک موقف رہا ہے کہ ہم نے بارڈر کو مینج کرنا ہوگا، ہم جو بھی چاہے، مطلب یہ کہ وی ہیو ٹو میک اٹ این انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ بارڈر جس پہ آپ کی جتنی ٹریفک ہوتی ہے وہ مینجڈ ہوتی ہے، یہ ہر جگہ پہ نمبر 1۔ 2 جو امپورٹنٹ بات ہے وہ پولیٹیکل کنسنسس، اسپیشلی خیبر پختونخوا بھی وہاں سے آپ کا تعلق ہے، اس وقت جو ہے نا وی ہیو اے ڈیوائیڈڈ ہاؤس، اسی حوالے سے یہ ہم نے اسٹرینتھن کرنا۔ اور پھر سول آرم فورسز ہماری خیبر پختونخوا کی، بلوچستان کی تو بھی ہوگی لیکن خیبر پختونخوا کی جو سول آرم فورسز ہے ان کی حالت کو، کیونکہ فرسٹ رسپونڈرز تو وہ ہوتے ہیں آپ کی، تو یہ چیزیں ہم نے کرنی۔ اگر ہم انتظار کر رہے ہیں، دیکھیں اس وقت جو ٹولہ افغانستان میں ہے ان کا عوام کے ساتھ کوئی وہ نہیں۔ ایک اور جو ہماری پالیسی میں میرے خیال میں جو مجھے لیکن نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان اس وقت تھریٹ ہے
صرف پاکستان کے لیے نہیں، ریجنل کنٹریز کے لیے بھی، انٹرنیشنل کے لیے بھی. تو ہمیں چاہیے تھا کہ سولو جانے سے پہلے ہم تھوڑا سا ایک گروپ میں چلے جاتے، مطلب ہے کہ جن ممالک، ابھی پرسوں آپ نے دیکھا ہوگا رشیا کا جو سٹیٹمنٹ آیا، ایران کو کنسرن ہے، ETIM چائنا کو کنسرن ہے، IMU ازبکستان کو کنسرن ہے، TIP ترکمنستان کو کنسرن ہے، اسی طرح ISIS لارجر، پھر القاعدہ جو ہے مچ بگر تھریٹ. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ بجائے اس کے کہ ڈپلومیٹکلی ہم سولو فلائٹ کرتے، بہتر ہوتا کہ ہم جو ہے ایک بلاک کی صورت میں چلے. وہ بلاک کے حوالے سے تو آئی ایگری وتھ یو، اور جو بھی ذی شعور آدمی ہوگا وہ اسی طرح دیکھتا ہے کہ یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ ریجنل اور پھر گلوبل مسئلہ ہے، تو سب کے ساتھ کنسنسس میں جانا چاہیے. لیکن جو کرٹکس ہیں، جو انٹرنلی بھی ہیں ہمارے، جن کا آپ نے ذکر کیا، ان کا ہمیشہ یہ سٹانس رہتا ہے اور یہ سوال جو ہے وہ پوچھا جاتا ہے، اور یہ افغانستان سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ افغانستان میں کوئی بھی حکومت آتی ہے تو پاکستان کو اسے جو ہے وہ مسئلہ جو ہے وہ ہوتا ہے. کیا اس بات میں کوئی صداقت ہے؟ دیکھیں، میرے خیال میں ایک تو پاکستان کو ہم نے اوور کرٹیسائز کیا ہے. افغانستان گزشتہ ایک صدی سے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، 79 تک تو پاکستان نہیں تھا نا، اور 73 سے 79 تک آپ دیکھیں اس میں تقریباً 6 حکومتیں ان کی تبدیل ہو گئی، سردار داؤد، ترک، حفیظ اللہ امین، مجیب وغیرہ وغیرہ. اس میں تو پاکستان نہیں تھا، تو پھر یہ کون کر رہا تھا؟ نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ ریپبلک کا جب اس کا جو ڈیموکریٹک ایرا آیا، 59 یا 49 کنٹریز جو تھا نا حساب کے بینرز کے اندر، جو پورا EU، نیٹو، انٹرنیشنل، جاپان سے لے کر آپ کو دیکھیں کوئی بھی ایسا ملک نہیں تھا جن کا پریزنس وہاں پہ نہیں تھا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ افغانوں نے ہسٹوریکلی اپنا جو مسئلہ ہے وہ ایکسٹرنلائز کر رہے ہیں. وہ کبھی بھی یہ ایکسپٹ نہیں کریں گے. آج بھی آپ کسی بھی افغان سے بیٹھے تو وہ کبھی یہ ریسپانسبلٹی نہیں لے گا کہ افغانوں کا کیا کردار ہے. دیکھیں، یہ جو کمیونسٹ رجیم تھا، ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز آف اپوننٹس ور کلڈ. یہ لوگ جو نکل آئے تھے 72 میں، 73 میں جو نکل آئے تھے، یہ کیوں نکل آئے تھے؟ پاکستان نے درخواست بھیجا تھا ان کو کہ آپ جو ہے لوگ وہ کریں. تو پرابلم یہ ہے نمبر 1. نمبر 2، پاکستان میں ایک مسئلہ ہے، یہاں پہ جو سول ملٹری کا جو ٹینشن ہے نا، یہ بڑا ہسٹورک ہے. اس کو ہم نے کل کے ہمیں ایکسپٹ کرنا ہوگا کہ پاکستان میں ایک سول ملٹری ڈیوائیڈ ہے. اس ڈیوائیڈ سے جو ہے ہماری ایک یونائٹڈ، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ملٹری، ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ افغانستان کو ہینڈل کر رہی ہے، وہ افغانستان، تو بجائے اس کے کہ افغان جتنا تنقید کر رہے ہیں اس سے زیادہ ہم خود کر رہے ہیں اپنے آپ پہ. تو اس وجہ سے ایک بیانیہ اب جو ہے نا وہ بنا ہوا ہے. پھر ساتھ ہی اس میں آپ کا ایران بھی آ گیا، انڈیا بھی آ گیا، خود افغانستان آ گیا. ہر ایک نے افغانستان کا جتنا گند ہے، اس سارا ملبہ جو ہے یہ پاکستان پہ، اور یہ نیریٹو اتنا اوور رائڈنگ نیریٹو ہے. آج آپ دیکھ لیں، اس وقت افغانستان کی بنسبت پاکستان ایک سٹیبل ملک ہے، پاکستان کے ادارے سٹیبل ہے، پاکستان کی انسٹیٹیوشن جو ہے وہ بڑے وائبرنٹ ہے. لیکن اگر آپ پروپیگنڈا آپ خود واچ کر رہے ہیں، جو لیول آف پروپیگنڈا ان کا ہے، ان کے مقابلے میں مجھے یقین کرے مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. ایک تو ہمارے ہاں کوئی ریٹن مٹیریل پروڈیوس ہی نہیں ہو رہی ہے. افغانستان کے حوالے سے آپ جائے، آپ کو کہیں بھی پاکستان نے جو کیا ہے، جو نہیں کیا ہے، اس انٹلیکچوئل ایسٹس نہیں ہے. نمبر 1. میں ایک افغان کے ساتھ اسی دن بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا یار کمپیئر کرتے ہیں انڈیا نے آپ کے لیے کیا ہے، کیا کیا ہے اور پاکستان نے. وہ کہتے ہیں انڈیا نے ہمارے لیے پارلیمنٹ بنایا ہے، یہ دلارام زارنج روڈ بنایا ہے، 2-3 پروجیکٹ بنائے. میں نے کہا آپ کے لیے سر سید فیکلٹی، آپ کے لیے بلخ یونیورسٹی، کڈنی سینٹرز، بلا بلا بلا، یہ ہاسپٹلز بنائے ہیں. جلال آباد ٹو تورخم، جس طرح اس نے زارنج ٹو دلارام بنائے ہیں، اس طرح ہم نے یہ بنائے ہیں. اسی طرح میں نے کہا کہ ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز آف پیشنٹس جو ہے، میں نے کہا ایک وقت تھا جب میں پشاور میں رپورٹنگ کرتا تھا، وہ 30% بیڈ آکوپینسی جو تھی ہماری پبلک سیکٹر ہاسپٹلز کی، وہ بعد میں تو کوٹا مختص کر دیا. لیکن ہمارے ہاں ابھی جنگل میں مور نچا کس نے دیکھا؟ ہمارے ہاں اتنا جو ہے نا مونوپلائز کیا گیا ہے افغان اس کو، کہ ہم نے کبھی اپنے پبلک کو بھی انفارم نہیں کیا ہے. ہماری جو اپنی پبلک ہے، وہ جو وکٹم کی جو ہے نا، پاکستان ایگریسر، افغان از اے وکٹم. تو نہ صرف یہ افغانوں کا بڑا ایگریسو وہ کر رہے ہیں، بلکہ ہم خود جو ہے، کیونکہ ہمیں بھی پتہ نہیں ہے. آپ دیکھیں افغانستان کے حوالے سے ہماری مین سٹریم میڈیا میں دیکھیں
کتنے ہم پروگرام کرتے ہیں, کتنے ہم جو ہے نا لوگوں کو, کتنے ہماری بلکہ آج تک ہمارا کوئی کورسپونڈنٹ بھی افغانستان میں جو افغانستان میں ہے. ہم زیادہ تر کوشش کرتے ہیں افغانستان پشاور والا, ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ کابل اور پشاور جو ہے نا بس یا کوئٹہ سے کندہار کی کوئی بات ہو تو ہم کوئٹہ پہ ریلائی کرتے ہیں. تو اصل میں یہ ہے کہ ایک تو آپ کے پاس ریٹن مٹیریل نہیں ہے, ویژول ڈاکومنٹڈ مٹیریل نہیں ہے. اسی طرح نا آپ کا جو میں پروپیگنڈا کی بات نہیں کروں, سیلنگ یور پروڈکٹ, ہم نے ابھی تک پروڈکٹ سیل ہی نہیں کیے ہیں. تو اسی وجہ سے افغانستان میں جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے وہ تو ان کا ہے, جو بھی غلط ہو رہا ہے ہمارے اوپر وہ پاکستان کے اوپر ہے. اچھا, ایک چھوٹے سے بریک کا ٹائم ہو رہا ہے, واپس آ کر جو ہے میں آپ کو خصوصی تو جو ہے آپ سے دہشت گردی کے حوالے سے جو پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ٹرینڈز نظر آ رہے ہیں اور آج پشاور کے اندر بھی جو ہے وہ ایک سوسائڈ بامبنگ ہوئی ہے, ریئیکشن ہم نہیں دیکھ رہے کہ اس طرح کے آ رہے ہیں, وجوہات کیا ہیں, واپس آ کر اس پر جو ہے بات کرنے. ناظرین ہمارے ساتھ ویلکم بیک. ناظرین, اچھا حسن صاحب, آج ہم نے دیکھا کہ پشاور کے اندر جو ہے ایک سوسائڈ بامبنگ جو ہے وہ ہوئی اور 3 اٹیکر جو ہے وہ آئے, ایف سی کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا. اس سے پہلے ہم نے اسلام آباد کے اندر دیکھا, پھر وانا کے اندر جو ہے ہم نے دیکھا کیڈٹ کالج کو, اور کنسسٹنٹلی اٹیکس جو ہے وہ رکتے نہیں ہیں. پھر ہفتے ڈیڑھ کے اندر ایک بہت بڑا اٹیک جو ہے وہ ہو جاتا ہے. تو وہ ٹاکس بھی ساری جو ہے اس کا کوئی حل جو ہے وہ نہیں نکل آیا. کچھ چہمگوئیاں ہم سنتے رہتے ہیں کہ شاید جو ثالثین ہیں وہ ابھی بھی بیک گراؤنڈ میں جو ہے وہ بات چیت جو ہے وہ کر رہے ہیں, تو لہٰذا اس لیے کوئی ریئیکشن جو ہے وہ نظر نہیں آتا. لیکن جو میڈیا فرنٹ پہ جس کا ذکر آپ نے بھی کیا, اور جو باقی ہم ایک کچھ میجرز جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں افغانستان کی طرف سے, اس میں تو کافی جو ہے وہ غصہ اور اینگر اس طرف سے بھی جو ہے وہ بیلیکوسٹی جو ہے وہ نظر آتی ہے. ہماری کیا پالیسی ہے اب؟ ہم ویٹ اینڈ سی کی پالیسی پہ چل رہے ہیں کہ کس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں, میرے خیال میں ہمارے ہاں پرابلم ایک تو یہ جو ٹرینڈ آپ نے بتا دیا, یہ اگر آپ 2025 کو لے لیں, یہ تقریباً 3 کوارٹرز تقریباً ہو گئے ہیں. 3 کوارٹرز میں جتنے اٹیکس ہوئے ہیں یہ پریویس جو ایئرز ہے وہ پورے سالوں سے زیادہ ہے. اور یہ 2025 میں 46% جو ہے نا انکریز آیا ہے. ایئر آن ایئر بیسس اگر آپ دیکھیں تو دس از دا موسٹ ڈیڈلی ایئر 2001 کے بعد. اور اس میں آپ نے یہ بھی دیکھا کہ پشاور کے علاوہ نے کہا اسلام آباد میں, اور یہ جو وانا میں جو کیڈٹ کالج پہ اٹیک ہو, مطلب یہ کہ اب ان کی پالیسی میں نظر ایسا آ رہا ہے کہ وہ شفٹ ہو. پہلے تو یہ تھا کہ صرف سیکیورٹی فورسز کو وہ ٹارگٹ کرتے تھے. ابھی یہ جو پشاور والا تھا, یہ اللہ نے میرے خیال میں فضل کرنے میں جو بین دا مور ڈیڈلی. اس وقت اسمبلی ہو رہی بالکل, یہ اسمبلی ہوتی ہے ان کی جو پریڈ ہوتی ہے بالکل, اور جو باہر کا ایریا ہے وہ بھی صدر بازار ہے. صبح کا ٹائم تھا, اتنا رش نہیں تھا. دا موسٹ پاپولیٹڈ اور میرے خیال میں رش آورز یہ ہوتے ہیں. اگر یہ کامیاب ہوتے, اندر حال میں جو ہے یا گراؤنڈ میں میرے خیال میں 400-500 بندے تھے. بڑا اسٹریٹجک ٹائم 8 بجے وہ کیا ہوتے ہیں فوج میں کہتے ہیں فالن ہو جاتے یا یہ سارے پریڈ کر رہے ہوتے, تو یہ بڑا خطرناک ہوتا. ابھی یہ ہے, میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ اس کاؤنٹر ہماری کیا پالیسی ہے. پرابلم ہماری یہ ہے کہ مجھے نظر نہیں آ رہی ہے, کیونکہ ہم سنگل فرنٹ پہ اس کو ہینڈل کر رہے ہیں, اور وہ ہے ملٹری فرنٹ. صرف ہم یہ ہے کہ, اور یہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں شاخ تراشی, کیونکہ یہ ہم جو مارتے ہیں نا یہ اینڈ اس کا ہے, جو شاخوں کا اینڈ ہوتا ہے بالکل وہی اینڈ جو کہ باہر نکل آتے ہیں. ہم نے اس ایشو کو جو ہے ہولسٹکلی میرے خیال میں ہم نے ہینڈل کرنا. لیکن آپ نے کہا کیونکہ اس میں وہ پولیٹیکل ڈیوائیڈ بہت زیادہ ہے. وہی ایک تو پولیٹیکل ڈیوائیڈ, دوسرا یہ بیانیہ. آپ میرے اور آپ کے درمیان آپ کہہ رہے تھے ٹی ٹی پی سے بات ہونی چاہیے, میں نے کہتا نہیں ہونی چاہیے. ہم کہہ رہے تھے یہ اپنے لوگ ہیں, آپ کہتے ہیں یہ پرائے لوگ ہیں. کوئی کہتا ہے یہ. دیکھیں, یہ جو کنفیوژن ہے نا پاکستان کی پالیسی میں, کہ اس وقت پھر یہ ہے کہ پرسوں میں ایک ریسرچ کر رہا تھا کہ کون کون سے ہمارے ہاں, کیونکہ خیبر پختونخوا از دا موسٹ ہٹ, تقریباً 90% کیجویلٹی اگر آپ دیکھیں تو خیبر پختونخوا میں ہو رہی ہے. آپ بھی خیبر پختونخوا, میں بھی خیبر. از دیئر اینی ادارہ ہے جو کاؤنٹر ٹیرر کے حوالے سے کوئی ریسرچ کر رہا ہو؟ کوئی اگر ہے بھی تو وہ بہت جو ہے وہ جس طرح ایک سرکاری 2 صفحے لکھ دیے, یہ کر دیا, کوئی پراپر ریسرچ نہیں. لیکن کبھی کسی نے آپ سے اپروچ کیا ہے؟ کسی نے مجھ سے اپروچ کیا ہے؟ کسی نے آپ کو میٹیریل پرووائڈ کیا ہے؟ کسی نے مجھے میٹیریل پرووائڈ کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے, ایک تو ہمارے ہاں یہ جو اپروچ ہے فردو بھائی, یہ بڑی غلط اپروچ ہے کہ دہشت گردی کو ہینڈل کرنا فوج کا کام. مطلب دہشت گردی
اٹ از اے ٹوٹلی ڈفرنٹ تھنگ. اس کو آپ نے اس میں آپ کا پولیٹیکل, اس کا ریلیجس, آپ کا سوشل, آپ کا ایجوکیشنل, آپ کا یہ سارے اسپیکٹ اس میں آ جاتے ہیں. تو ایک تو ہم نے یہ میرے خیال میں اس ایشو کے کہ اس وقت ہمارے جو چھوٹے چھوٹے پولیٹیکل چیزیں, اور یہ ہر جگہ پہ ہوتی ہے, لیکن ہم نے پشاور کو انگیج کرنا ہوگا, آپ چاہے یا نہ چاہے. میرا تو یہی ہے کہ پشاور کا خیبر پختونخوا کو آپ نے انگیج کرنا ہوگا. لوگوں کیا طریقہ کار ہونا چاہیے آپ بتائیں؟ دیکھیں, دا فرسٹ تھنگ از, ایک تو آپ خیبر پختونخوا کی پولیس کو, آپ کو بھی پتہ ہے, 1-2 مہینے پہلے علی امین گنڈا پور ادھر آئے تھے اسلام آباد میں, میرے خیال میں آپ تھے یا نہیں تھے, ہم بیٹھے ہوئے تھے. اس نے جو بات کی کہ خیبر پختونخوا کی پولیس کے ساتھ ایک بھی وہ نہیں ہے, وہ جو بم پروف یا بلٹ پروف آرمرڈ پرسنل کیریئر نہیں ہے. ان کے جو پولیس اسٹیشن ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ پروٹیکٹڈ ہے. جو آج سے 10 سال پہلے بم وغیرہ سے اڑائے گئے تھے ابھی بھی اسی کنڈیشن میں ہے. آپ کی سی ٹی ڈی جو کہ فرسٹ ریسپونڈر ہوتے ہیں, کیونکہ آپ ہر جگہ پہ دیکھیں ملٹری کی موومنٹ سے جو ہے عام آدمی کو پھر اچھا, لیکن یہ بھی تو آن ریکارڈ بات ہے کہ جب انہوں نے دیے تھے تو انہوں نے واپس کر دیے صوبائی حکومت نے. یہ مسئلہ ہے نا. ابھی دیکھیں ہم یہاں پہ ہمارے ہاں جو ہے پبلک سے زیادہ, میں نے ایک پروگرام کیا تھا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت اور طالبان کی حکومت ایک جیسی ہے, ان کا بھی ایک ایجنڈا ہے, ان کا بھی ایک ایجنڈا ہے. باقی پبلک جو ہے نا, پبلک کے ساتھ جو بھی ہو جائے, لیسٹ بادر اباؤٹ اٹ. آج میرے خیال میں پہلی دفعہ میں نے سنا ہے کہ سی ایم کو سیکیورٹی پہ بریفنگ دی گئی ہے. وہ گئے بھی ہیں, لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل گئے بھی ہیں, حالانکہ اس کو وہاں کارڈیٹ کالج بھی جانا چاہیے تھا. مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ایک انہی کا ایریا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو ہم نے جو پریکٹیکلی بارڈر کو آپ مینیج کرے, لیکن اس سے زیادہ جو ہے نا کہ ہم جو 4-5 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں, ہم میں ایک کنسنسس ہو, ڈکلیئر کرنا ہے کہ یہ جو ہے لوگ ہے. لیکن کرٹکس یہ کہتے ہیں کہ پشتون کبھی بھی کنسنسس پہ نہیں آتے, کبھی بھی ایک چیز پر. پشتونوں کو کسی نے, آئی ایم سوری ٹو سے دس, پشتونوں کو کس نے انگیج کیا ہے؟ یہ جو گزشتہ 4 سالوں سے ہاؤ مینی فیڈرل لیول کے جو آپ کے جو گورنمنٹ لوگ ہیں, کتنے لوگوں نے جنازے کے علاوہ وہ پشاور گئے ہیں؟ آپ کے جو فیڈرل منسٹرز ہے, پرائم منسٹرز ہے, پریزیڈنٹ صاحب ہے, یہ جنازوں کے لیے تو جا سکتے ہیں. میں کہتا ہوں جنازوں کے علاوہ بھی جانا چاہیے. اور صرف وہاں پہ پی ٹی آئی تو نہیں ہے نا. ایک تو ہم نے یہ ذہن میں رکھا ہے کہ خیبر پختونخوا بس پی ٹی آئی, دا ادرنس جو ہے اس کو بھی آپ نے وہ کرنا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب اس وقت کس سائڈ پہ بیٹھے ہوئے, مجھے نظر نہیں آ رہا, آپ کو نظر نہیں آ رہا, عوامی نشر. اس وقت آپ خیبر پختونخوا کی حالات دیکھیں. تو میں جو کہہ رہا ہوں ایک ہولسٹک اپروچ ہمیں اڈاپٹ کرنا پڑے گا. یہ جو کرنٹ ہماری سچویشن ہے, I am seeing کہ 2026 will be more deadly than 2025. اگر چیزوں کا مداوع اگر اسی طرح ہم جو ہے لیسٹ بادرڈ اور یہ جو ہے نا پاسان کرتے ہیں کہ جس طرح وہ پوسٹنگ ہوتی ہے نا ایک آفیسر کو کہتے ہیں یار میرا ٹین اوور جو ہے نا یہ آرام سے گزرے, باقی دیکھ لیں گے. اس وقت وی آر پوشنگ ایوری تھنگ انڈر دا رگ. کوئی بھی پالیسی ہمارے, مجھے تو ایٹ لیسٹ, میں تو اس فیلڈ میں کام کر رہا ہوں, آپ بھی کر رہے ہیں. ہیو یو ایور ہرڈ کہ دا پروونشل گورنمنٹ کی کیا پالیسی ہے اسی حوالے سے؟ یا میں ایک بات, ایون فیڈرل گورنمنٹ کی بٹس اینڈ پیسز میں وہ تو, لیکن میں ہولسٹک کی بات کر رہا ہوں. یہ مسئلہ جو ہے انتہائی سنجیدہ ہے. اس وقت میرے جیسے بندے سے اگر آپ پوچھ لیں, مجھے صرف اتنا نظر آ رہا ہے کہ دا اسٹیٹ پالیسی از اے پالیسی آف کنٹینمنٹ سے ہم نے جو ہے ایگریسولی اس کو ختم, ایلیمینیشن پہ جانا ہوگا. ناظرین, آپ نے گفتگو ہے وہ سنی, ایک کریٹیکل پرسپیکٹو جو ہے وہ آپ نے سنا, جس کے اندر حسن صاحب نے سب سے پہلی جو بات کی ہے اس کے کنسنسس کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے, اور جو ایریاز ہیں اس کے اندر جو ہے فیڈریشن اور پروونسز کے جو اختلافات ہیں جب تک وہ ختم نہیں ہوتے تو یہ پرابلم جو ہے وہ سالو ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی ہے. اور کیپیسٹی بلڈنگ کی طرف انہوں نے اشارہ جو ہے وہ کیا, لیکن اس کے برعکس انہوں نے کہا کہ کنٹینمنٹ جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے, ایلیمینیشن کی طرف جو ہے وہ جانا چاہیے, جو ایک لارجر پرابلم ہے اور اکیلے ہو بھی نہیں سکتا, بلکہ یہ ڈپلومیٹکلی آپ کو ایک گروپ کے اندر جو ہے یہ سارا کام جو ہے وہ کرنا پڑے گا. پروگرام کے اندر آگے بھی اسی طرح گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا. دیکھتے رہیے گا بارڈر ٹاکس.